خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل اردو تدریس پر۔ آپ سبوں کے لیے آج کی اس ویڈیو میں روزانہ کی طرح حاضر ہو گیا ہوں۔ جو ابھی سیریز اپلوڈ ہو رہی ہے بہار بورڈ 10th کا جو آپ کا ایگزام ہونے والا ہے، میٹرک کا 10ویں کا ایگزام کے لیے، اسی ایگزام کے اردو سبجیکٹ کے لو کر اردو کا پریکٹس سیٹ، یہ سیریز کی دوسری ویڈیو ہے۔ ہم نے پہلی ویڈیو میں اس سیریز میں کوشچن نمبر 1 سے لے کر 50 تک، 1 سے 50 تک کے سوالات حل کر لیے ہیں آبجیکٹیو ٹائپ کے۔ اب اسی میں جو آپ کا پریکٹس سیٹ یعنی ایگزام میں جو آپ کا 100 کوشچن آئے گا، تو وہی اسی طریقے سے 100 کوشچنس کا یہ پریکٹس سیٹ ہے۔ اس سیریز میں اب 50 سے آگے جو 51 سے لے کر کے 100 تک، یعنی کوشچن نمبر 51 سے 100 تک کو ہم یہاں پر سولو کریں گے۔ یہ آپ سبوں کے لیے آپ کے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ آپ کے آپ کے بورڈ ایگزام میں 10ویں کا جو آپ کا اس سال کا 2025 کا جو میٹرک ایگزام ہونے والا ہے، اس میں ایسے ہی سوالات پوچھے جائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم بغیر کسی ادھر ادھر کی بات کے سیدھے آ جاتے ہیں ٹاپک پر، اور ٹاپک پر آنے کے بعد یہاں سے ہم سوال جواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک اردو تدریس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری سبھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی ملتی رہے۔ آپ کی آنے والے دنوں میں جو بھی کلاس ہوگی، اس تمام کلاس کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا۔ اور یہ سبھی بہت امپورٹنٹ سوالات آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ کے امتحان میں ایسے ہی سوالات پوچھے جائیں گے۔ تو ہم زیادہ بات چیت نہیں کریں گے، سیدھے ٹو دا پوائنٹ بڑھیں گے۔ سب سے پہلا سوال آپ کی اسکرین پر یہاں پر دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارے نصاب میں شامل کون سا مضمون بھیم راؤ امبیڈکر سے متعلق ہے؟ ہمارے نصاب میں شامل، نصاب مطلب یا پھر یہ کہہ لیں یہاں پر ہے ٹیکسٹ بک، یعنی جو آپ کی کتاب ہے۔ کون سی کتاب؟ 10واں میں جو درخشاں کتاب پڑھائی جاتی ہے، تو اسی درخشاں سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں ایک ٹاپک ہے ہمارے بھیم راؤ امبیڈکر سے متعلق۔ وہ ٹاپک یا عنوان کیا ہے؟ عالمی حدت نہیں، یہ تو عالمی حدت تو سائنسٹیفک ہے۔ ریا سر سید علی رحمہ کا ہے۔ آریہ بھٹ اور تریگنا یہ بھی ایک سائنسٹیفک ٹائپ سے مضمون ہے۔ جو آپشن سی دکھائی دے رہا ہے نا، ہندوستانی آئین کے معمار، یعنی بھارتیہ سمویدھان کے نرماتا بھیم راؤ امبیڈکر، یہ صحیح جواب ہے۔ کوشچن نمبر 52 ہے، بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی؟ آپ سے یہ سوال یہاں پر پوچھا جا رہا ہے، بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی؟ 1890 میں، 1891 میں، 1892 میں، یا پھر 1893 میں؟ تو صحیح جواب ہے آپشن بی 1891 میں۔ کب ہے؟ اگر تاریخ کی ہم بات کریں تو 14 اپریل 1891 کو ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اچھا، وفات کب ہوئی؟ وفات مطلب ان کا دیہانت جو ہے کب ہوا تھا، تو وہ آپ کامنٹس کر کے نیچے بتائیے، کامنٹ باکس میں بتائیے کہ کب ان کی وفات ہوئی تھی۔ اگلا سوال آپ کی کتاب سے ہی، سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ سلور کنگ نام سے ایک ڈرامہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، کتاب میں ہے۔ امتیاز علی تاج، آغا حشر کاشمیری، محمد مجیب اور پھر حبیب تنویر۔ چلیے، تو آپ کے نصاب میں جو ڈرامہ کے بارے میں مضمون ہے لطف الرحمن کا، کیا ہے؟ لطف الرحمن، انہوں نے ہی مضمون لکھا ہے۔ یہ آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ ہے۔ کس کا ڈرامہ ہے؟ آغا حشر کاشمیری کا سلور کنگ ہے۔ اگلا سوال ہے، آغا حشر کاشمیری کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو یہ تو سوال ابھی اوپر ہی آپ کا آ گیا، ان کا ڈرامہ بھی پوچھ لیا گیا، تو ان کا تعلق ڈرامہ سے ہے۔ سورج گرہن کیسا واقعہ ہے؟ سوال نمبر 55 میں، سورج گرہن سائنسی ہے، مذہبی ہے، جغرافیائی ہے، تاریخی ہے؟ سائنسی مطلب یہ وگیانک ہے، مذہبی یعنی دھارمک ہے، تاریخی یعنی اتہاسک ہے، یا جغرافیائی یعنی بھوگولک؟ تو سورج گرہن یہ آپ کا واقعہ ہے سوال نمبر 55 میں، آپشن اے ہو جائے گا، سائنسی واقعہ ہے۔ سورج گرہن کیسے ہوتا ہے؟ سورج گرہن، چاند گرہن جب ہوتا ہے۔ چاند کس کا طواف کرتا ہے؟ یہ آپ کی کتاب میں شامل ایک مضمون ہے، اسی سے متعلق یہ ساری چیزیں ہیں۔ آریہ بھٹ اور تریگنا، کیا ہے؟ آریہ بھٹ اور تریگنا،
یہ سورج گرہن کی ایک ہی کہانی ہے، اسی میں چاند کس کا طواف کرتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ زمین کا طواف کرتا ہے، سورج کا کرتا ہے، مشتری کا کرتا ہے، پھر عطارد کا کرتا ہے۔ بتائیے کیا ہوگا صحیح جواب؟ چاند کس کا طواف کرتا ہے؟ طواف کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چکر لگانا۔ مان لیجئے کہ ایک یہ آپ کا یہ چاند ہے، تو اور دوسری کو چاند کسی کا چکر لگا رہا ہے ایسے، یا پھر کوئی اور چیز ہے جس کا چاند یہ چکر لگا رہا ہے، اس کو ہم کہہ لیں گے کہ یہی چاند ادھر ادھر سے جا رہا ہے۔ تو چاند جس کا طواف کرتا ہے وہ آپ کا صحیح جواب ہے اے زمین۔ چاند جو ہے زمین کا طواف کرتا ہے، نوٹ کر لیجئے گا، یاد کرتے چلیے، سمجھتے چلیے۔ چاند جو ہے زمین کا طواف کرتا ہے۔ اور زمین پھر سے پوچھا جائے تو زمین کس کا طواف کرتا ہے؟ تو زمین آپ کے لیے سورج کا۔ گلیکسی یعنی سولر سسٹم آپ جانتے ہیں، جسے آکاش گنگا بھی کہتے ہیں نا ہندی میں۔ تو جو آپ کا سولر سسٹم ہے، مان لیجیے کہ یہ آپ کا یہ ایک سورج ہے، اس میں سے سورج کی گرمی نکل رہی ہے، وہاں سے اس کے حساب سے جو آپ کا سولر سسٹم میں جو سیٹلائٹس ہے وہ سب کیا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کا مرکری ہے، پھر وینس ہے، ارتھ ہے، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، اور پھر یورینس اور نیپچون، یہ سب کیا کہتے ہیں؟ سیارہ ہے۔ خیر چلیے، ہمیں ادھر نہیں جانی تھی، ہم سیدھے سوال پر بڑھتے ہیں۔ ناول توبۃ النصوح، یہ آپ کی اردو کی کلاس ہے، سائنس کی کلاس نہیں ہے کہ میں اتنی گہرائی کے ساتھ آپ کو کسی چیز کے بارے میں بتاؤں۔ ناول توبۃ النصوح کے مصنف کون ہیں؟ نذیر احمد، شرر لکھنوی، ہادی رسوا، اور پھر شرسار۔ چلیے، تو یہاں پر جو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا ناول توبۃ النصوح، ڈپٹی نذیر احمد۔ کیا ہے؟ مرآۃ العروس، ایک اور ان کی کتاب کا نام ہے، ابن الوقت ان کی ایک کتاب کا نام، سوری یہ سب ان کے ناول کا نام ہے۔ چلیے اگلا آگے بڑھتے ہیں۔ نذیر احمد نے کس کی تربیت کے لیے، تربیت کا معنی ہوتا ہے دکشا یا پھر ٹریننگ، کس کی ٹریننگ کے لیے نذیر احمد نے کتابیں لکھی؟ سوری کتاب کہتے ہیں، ناولز لکھے۔ مسلمانوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، غریبوں کے لیے، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کے لیے لکھی۔ مطلب یہ تھا کہ وہ ہوتا ہے نا اپنے گھر میں اپنے اولاد کی تربیت کرنا، تو تربیت ایک تو ہوتا ہے کہ اس کو سمجھا کے، دوسرا یہ تھا کہ اس وقت ان کے پاس اس طریقے کچھ یہ نہیں تھا، تو اب اسی سے بچنے کے لیے ڈپٹی نذیر احمد نے کیا کہ چلیے کچھ لکھنا شروع کیا، اور وہ لکھ کر بتاتے تھے، جس میں مان لیجئے کہ 2 کیریکٹرز دے دیے تھے، ایک کہانی بنائی، اس کہانی میں 2 کیریکٹر دے دیے، ایک کیریکٹر آپ کا گڈ ہے اور دوسرا کریکٹر آپ کا بیڈ ہے۔ اب ان دونوں کریکٹر سے ایک ایک کو جوڑ دیا، یعنی ایک گھر بنا دیا جو بیڈ ہے، اور دوسرا گھر بنا دیا جو گڈ ہے یعنی اچھا ہے، اور تب بتایا کہ جس کا گھر بیڈ ہے یعنی خراب ہے، تو اس کے گھر کے بچے بھی ویسے ہی خراب نکلیں گے، اور جس کے گھر میں ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک سے اچھی طریقے سے چلتی ہیں تو ان کے گھر میں ان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ بھی سیدھے راستے پہ چلتے ہیں۔ سوال نمبر 59 ہے، اردو میں خطوط کا سلسلہ کس سے شروع ہوا؟ خطوط کا سلسلہ، خطوط جس کو ہم اس کے لیے کبھی کبھی اردو میں لفظ مکتوب بھی استعمال ہوتا ہے، یہ خطوط جو ہے آپ کے لیے خط کی جمع ہے۔ کیا ہے؟ خط، خط یعنی لیٹر۔ اوکے، تو اردو میں خطوط کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا غالب، اور پھر داغ دہلوی۔ سوال نمبر 59 میں، تو چلیے یہاں پہ آپ کا اردو میں خطوط کا سلسلہ مرزا غالب نے کیا تھا، اور ان کے بارے میں ایک مشہور جملہ جو انہوں نے خود ہی اپنے لکھا ہے کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ کیا ہے؟ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ مراسلہ کا مطلب یہی ہوتا ہے آپ کے لیے خط، اور مکالمہ کا مطلب ہوتا ہے بات چیت یا ڈائیلاگ یا پھر بات چیت۔ غالب کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اگلا سوال آپ کے یہاں پر ہے، غالب کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی، آگرہ، فیض آباد، اور پھر لکھنؤ۔ سوال نمبر 60 بتائیے کیا ہوگا درست جواب؟ غالب کی پیدائش،
مرزا غالب اردو کے بہت بڑے شاعر تھے، شاعر تو تھے ہی، شاعری کے علاوہ انہوں نے اور بھی مطلب کہ اردو میں چیزیں لکھی ہیں، جیسے انہوں نے مرثیہ لکھے، انہوں نے کئی ساری کتابیں جو ہیں ان سے منسوب ہیں کہ انہوں نے ان کتابوں کو لکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خطوط نگاری میں بھی ان کا نام آتا ہے کہ اردو میں پہلے خط اتنا کیا کہتے ہیں بہت زیادہ ترقی نہیں تھا، بہت سارے لوگ اس طریقے کے نہیں کرتے تھے، لیکن مرزا غالب نے جب خط لکھنا شروع کیا تو اس کے بعد سے سارا ماجرا ہی بدل گیا. ٹھیک ہے، چلیے. تو اسی وجہ سے یہاں پر آپ سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مرزا غالب کی پیدائش کہاں ہوئی. تو آپ اگر وفات پوچھا جائے تب تو آپ دہلی میں کہیں گے، لیکن اگر پیدائش پوچھا جائے تو مرزا غالب کی جو پیدائش ہے وہ آپ کے لیے آگرہ میں ہوئی تھی. غالب کی پیدائش آگرہ. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. 27 دسمبر 1797 کو ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور وفات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ آپ لوگ کامنٹس کر کے بتائیے کہ ان کی وفات کب ہوئی تھی. زمانہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 61 میں بتائیے. زمانہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 2، 3، 4 اور پھر 6. زمانہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ بتائیں کیا ہوگا درست جواب؟ زمانہ 2، 3، 4، 5، 6. تو دیکھیے زمانہ آپ کے لیے 3 طریقے کا ہوتا ہے. کون کون سا؟ پہلا آپ اسے ماضی، دوسرا حال اور تیسرا مستقبل. ماضی یعنی آپ کا پاسٹ، حال یعنی پریزنٹ اور مستقبل یعنی فیوچر. ٹھیک ہے، تو زمانہ کے یہاں پر آپشن بی صحیح جواب ہو جائے گا. چلیے ابھی میں آپ سے پوچھا تھا غالب کی پیدائش تو 27 دسمبر 1797 کو ہو گئی تھی. کب؟ اور وفات آپ سے کہا تھا کامنٹ باکس میں ڈالنے کے لیے. تو غالب کی وفات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ کا 15 فروری ہے. کیا ہے؟ 15 فروری 1869. اگلا سوال ہے محمل لفظ کسے کہتے ہیں؟ محمل کسے کہا جاتا ہے؟ جس کا معنی ہو، جس کا معنی نہیں ہو، جس کا معنی آسان ہو، جس کا معنی مشکل ہو. تو جس کا معنی نہیں ہو اسے ہم محمل کہتے ہیں. جیسے ہم کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں چائے شائے، روٹی اوٹی. تو یہاں پر پہلے والے میں جو آپ کو شائے آ رہا ہے یا اوٹی جو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دونوں کے دونوں محمل لفظ ہے. اس کا کچھ بھی معنی نہیں ہے. چائے کا تو ایک معنی ہے جسے چینی، چائے پتی اور دودھ سے ملا کر پکایا جاتا ہے، پکنے کے بعد تیار ہوتا ہے، تو وہ چائے ہے. روٹی آپ کی گیہوں کی، چاول کی، کسی چیز کی بھی روٹی ہو، مطلب اسے پہلے پیسا جاتا ہے مشین میں، پیسنے کے بعد میں پھر اس کو پانی میں گوندا جاتا ہے، گوند کر تب اس کا بنایا جاتا ہے، کھانا بنایا جاتا ہے. تو یہ روٹی ہے، اس کا ایک معنی ہے. اور اوٹی اور شائے کا کچھ بھی معنی نہیں، تو یہی آپ کا محمل ہو گیا. ذیل میں الف مقصورہ کس لفظ میں ہے؟ الف مقصورہ، الف کی جانتے ہیں کہ 2 قسمیں ہوتی ہے. ایک تو آپ کا الف مقصورہ ہے اور دوسرا الف ممدودہ. الف ممدودہ، ممدود یہ اسی سے ایک لفظ آپ سنے ہوں گے نا، مد سنتے ہوں گے کہ مد ہم کسے کہتے ہیں؟ جس حرف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں نا اس میں ہم مد بولتے ہیں. اور جیسے الف ہے یہ تو سمپل الف ہوگا، اسی میں آ اگر لکھ دیے تو الف مد آ، یہ والا مد ہے. تو جس حرف کے اوپر یہ لگا ہوا ہو الف ممدودہ ہے، اور جس پہ نہیں ہو وہ مقصورہ ہو جائے گا. یہ آگرہ، اچھا سوری آگرہ نہیں، اگر ہے. اگر میں ہم الف کو جلدی پڑھ رہے ہیں، کھینچ کے نہیں پڑھ رہے ہیں. عام میں الف مد آ پڑھ رہے ہیں نا، جیسے ہندی میں اگر کہہ لیجئے تو یہ آپ کا اس میں ایک آکار لگ جائے گا. آدم میں بھی ایک آکار لگے گا، آدمی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک آکار لگے گا. لیکن اگر لکھا جائے تو سیدھے ہے. چل تو یہ آ جو لکھا ہوا نا اس میں آکار نہیں لگ رہا ہے، سمجھ لیجیے یہی آپ کا کیا ہے، یہ الف مقصورہ ہے. جہاں جہاں آکار لگ رہا ہے تو الف ممدودہ ہے. ذیل میں نون غنہ لفظ کی نشاندہی کیجیے. نون غنہ لفظ کی نشاندہی کیجیے، بتائیے کیا ہے ہوگا.
आंगन, आमदनी, फानी और फिर रानी। नून गुन्ना, देखिए दो होता है ना, एक आपका नून साकिन और दूसरा नून गुन्ना। तो देख फानी, ये तो नून में एकदम से पढ़ा जा रहा है, ना गुन्ना है ना नून पे तो हरकत है। आमदनी, रानी। आंगन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एक ये अलिफ नून है और गन जो है, तो इसमें देखिए इसको हम आंगन को कैसे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं ना कि हम अनगन पढ़ रहे हैं, आंगन। एक नून ऐसा है जिस नून में थोड़ा सा हम नाक में आवाज़ जा रही है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप नाक बंद करके आंगन कहना चाहें तो नहीं कहना पाएंगे, तो जिस लफ्ज़ को हम नाक से अदा करते हैं ना, वही नाक से गुन्ना होता है। बाकी कोई भी आप इनमें से हर्फ देखेंगे कि आमदनी, तो उसको आप नाक बंद करके पढ़ सकते हैं। फानी को भी पढ़ सकते हैं, रानी को भी पढ़ सकते हैं। आंगन में अगर आप पढ़ने की कोशिश करें, जैसे आंगन नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि गुन्ना नाक से आवाज़ नहीं निकल रही है। तो जिसमें हम नाक से तलफ़ुज़ करते हैं जिस लफ्ज़ को, उसमें नून को हम, ये आपका नून गुन्ना है तो आंगन हो जाएगा। 65 है, एक हर्फ को दोबारा पढ़ने की अलामत का क्या नाम है? किसी हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़े। तनवीन, मद, तशदीद और हरकत। तो देखिए तनवीन तो हम किसी भी 2 ज़बर किसी हर्फ पर ऐसे लिखा हो, या 2 ज़ेर या 2 पेश होता है तो उसको कहते हैं। मद हम किसी के ऊपर इस तरीके का लिखा होता है, या फिर ये दोनों होता है। ये किसी हर्फ के ऊपर मान लीजिए जैसे है ना दाल, दूसरा तो उसमें हम कैसे, जैसे आम, तो ये अलिफ मद आ कर दिया तो ये आपका मद है वाली। हरकत हम कहते हैं किसी भी हर्फ के ज़बर, ज़ेर और फिर पेश को। तशदीद इसका सिंबल ऐसे होता है, इसे ही हम कहते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तशदीद है, इसे ही दोबारा पढ़ा जाता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ज़ैल में साबका वाले लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। साबका और लाहिका 2 चीज़ें होती है। किसी भी हर्फ में हम उससे एक हम जब नया लफ्ज़ बनाते हैं, यानी कोई चीज़ है जिसमें हम जोड़ देते हैं कोई एक दूसरा लफ्ज़, उसके बाद एक हमें उससे नया माना मिलता है, वही आपका साबका होता है। या फिर किसी लफ्ज़ में पहले जोड़ा जाता है और किसी में बाद में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए बाग़बान लिखा हुआ क्या है, इसको हम अलग अलग जब करेंगे, बाग और प्लस बान है। दुकानदार में हम देखेंगे कि एक है दुकान और प्लस दान। पानदान में हम देखेंगे एक है आपका पान प्लस दान। लाइल में हम देखेंगे एक आपका लफ्ज़ है ला और दूसरा इल्म। अब इसमें देखिए कि ये आपके पास जो 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसमें से देखिए 2 सब में जुड़ा हुआ है। हम बागबान में देख रहे हैं कि बाग यानी बागीचा, फुलवारी एक लफ्ज़ है, उसमें हम बान जोड़ दिए। बाग का एक माना है, बान उसके बाद उसमें हम उसको जोड़ने के बाद हमें उसका माना पता चल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से दुकानदार में देखेंगे एक लफ्ज़ दुकान है, जहाँ से हम ख़रीदारी करते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, और उसमें तब हमने ये दान नहीं बल्कि दार है, एक ने दार जोड़ दिया है। तो दुकान का माना है, यानी पहले वाले हिस्से का जो हमें एक माना समझ में आ रहा है, उसमें हम दूसरा जोड़ दिए। पानदान में भी पहले वाले हिस्से का एक ख़ास माना है, उसमें हम जोड़े हैं। लेकिन ला इल्म जब देखेंगे ना, तो देखिए ला इल्म ये आपका यही, इसमें ये लाहिका बाद में होगा, क्योंकि इल्म मानादार है। यहाँ पर माना किसका निकल रहा है? इल्म से मुताल्लिक, चाहे बा इल्म हो, ला इल्म हो, बे इल्म हो, इस तरीके का जो भी कर लीजिए। कम इल्म, वो सब के सब जब हम मान लीजिए कि जिस तरीके हमें दान जोड़ा गया है, पानदान, उगलदान, खानदान, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो फ़र्क है कि इन सभी में पहले जोड़ा गया। तो जिस लफ्ज़ में हम पहले जोड़ेंगे ना, वो सब के सब आपका लाहिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाहिका। और जहाँ हम बाद में जो हम जोड़ेंगे, जैसे ये देख लीजिए बाग़बान में बाग में हम जोड़े हैं, दुकान में जोड़े हैं, पान में जोड़े हैं, जबकि हम यहाँ पर ऑप्शन डी वाले में इल्म में हम जोड़ रहे हैं, लास्ट वाले में जोड़ रहे हैं। जब लास्ट वाले में जोड़ेंगे तो आपका साबिका हो जाएगा। इस सवाल में आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? नेमत, रहमत, शहर और फिर क़यामत। बताइए क्या होगा दुरुस्त जवाब? दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? नेमत, शहर, रहमत और फिर क़यामत। सवाल नंबर 67 में बताइए क्या होगा दुरुस्त जवाब?
ہم مذکر ہم جب بات کرتے ہیں نا ہم کہتے ہیں خدا کی نعمت، کیا کہتے ہیں، خدا کی رحمت برس رہی ہے، کیا کہتے ہیں اس دور میں قیامت، اس طریقے کے کچھ ہم استعمال کریں گے، آج کی قیامت. تو لیکن یہاں پہ شہر جو ہے نا، میرا شہر بہت خوبصورت ہے، کیا ہوتا ہے میرا شہر، اس کی جگہ پہ ہم میری نہیں بولتے، تو لفظ شہر جو نہیں یہی آپ کا مذکر ہے. اب آگے بتائیے، تازہ ہوا میں ہوا کیا ہے؟ ہوا موصوف اور صفت دو چیزیں ہوتی ہے، تازہ اور ہوا، اس کو دو حصوں میں بانٹ لیجیے، ایک ہے تازہ، تازہ باسی نیا پرانا، اور ہوا دوسرا یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ تو ایک ہے جس کے بارے میں اس کے کچھ نہ کچھ خوبی یا خامی بتائی جا رہی ہے، تو جس لفظ کے بارے میں کوئی نہ کوئی خوبی خامی بتائی جائے تو وہ آپ کا موصوف ہے، اور جس لفظ سے اس کی خوبی خامی بتائی جائے وہ آپ کے لیے کیا ہے، وہ آپ کا صفت. جیسے یہاں پہ تازہ ہونا، باسی ہونا، تیز ہوا ہونا، دھیمی آہستہ ہوا، تو یہ سب میں اس کی خوبی یا خامی جس لفظ سے بتائیں گے وہ آپ کی صفت ہے، اور جس کے بارے میں بتائیں گے وہ آپ کا موصوف ہے. تو آپشن اے آپ کا یہاں پہ صحیح جواب ہے. عہد کا ہم صوت لفظ، ہم صوت مطلب ہم کیا کہتے ہیں آواز، جب ہم یہ کریں نا اس کی ادائیگی کریں، یعنی پڑھنے میں عہد سے ملتا جلتا لفظ کون سا ہے جو اسی طریقے سے پڑھ رہا، عرب، ابد، ارض اور پھر عرض. تو دیکھیے عین، شروع میں عین ہے، بعد میں دال ہے، بیچ میں کا فرق ہے. ہم دیکھیں گے آپشن اے میں بے آ جا رہا ہے، عرب غلط ہے، ارض یہ ذات نہیں ہے، عبد ہم دیکھیں گے نا یہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ اس کا ہم صوت لفظ ہے، لگ بھگ ملا جلا کے مطلب پڑھنے میں عہد ابد ایک ہی جیسا ہے، اس وجہ سے ہم صوت میں آپشن بی والے کو لے جائیں گے. ذیل میں اس میں اعلیٰ کی نشاندہی کی، اس میں اعلیٰ کہتے ہیں ویسے اسم جس سے ہم کسی کام کو کرنے کا لیتے ہیں، یعنی کوئی ٹول والا جو ہوتا ہے نا، ٹول، یا پھر جسے ہندی میں ہم اپکرن بولتے ہیں، وہی اپکرن. تو ندی نہیں، اپکرن نہیں ہے. کتاب یہ بھی اپکرن نہیں ہے. چاقو یہ ایک ہے. چاقو کیا ہے؟ اس سے ہم کسی چیز کو کاٹنے کا کام لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کاٹنے کا کام. جیسے ہم کہتے ہیں کنگھی، اس سے ہم بال کو سنوارتے ہیں، تو یہ بھی آپ کا اس میں اعلیٰ ہے. چھری سبزی کاٹتے ہیں یا کسی چیز کو کاٹتے ہیں، یہ بھی اس میں اعلیٰ ہے. جھاڑو ہم گھر کو بہارتے ہیں تو یہ بھی جھاڑو ہے. قلم ہم لکھتے ہیں تو یہ قلم اس میں اعلیٰ ہے. پرویز شاہدی کی وفات کس بیماری سے ہوئی؟ اور سوال نمبر 71 میں بتائیے، پلیگ، مرض تنفس، ٹی بی اور پھر سرطان. تو سوال نمبر 71 میں آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا پرویز شاہدی کی. جب ہم بات کرتے ہیں، آپ سبھی لوگ کامنٹس میں بھی بتاتے جائیے، جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کامنٹس میں بتاتے جائیے کہ آپ کیا اس کا صحیح جواب دیتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی تیاری کہاں تک ہے، کس حد تک آپ کی تیاری ہوئی ہے. پرویز شاہدی کی وفات جو ہے وہ آپ کا مرض تنفس سے، یعنی آپشن بی ہے، نفسیاتی بیماری سے اور پھر کثرت نوشی، دو چیزیں آتا ہے، ایک تو بہت زیادہ شراب پینے سے اور دوسرا نفسیاتی بیماری سے. آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 72 میں، تسلیس حیات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تسلیس حیات کی جب ہم بات کرتے ہیں، اختر الایمان، پرویز شاہدی، ندا فاضلی اور سید محمد جعفری، یہ آپ کے نصاب سے پوچھا گیا ہوا ہے، تو یہ آپ کے لیے پرویز شاہدہ نہیں ہے جی، شاہدی کا ہے، انہی کا مجموعہ ہے. نظم بجلی کا کھمبا کس طرح کا نظم ہے؟ پابند، آزاد یا نظم معرہ یا ان میں سے کوئی؟ دیکھیں نظم کی کئی ساری قسمیں ہو جاتی ہے، الگ الگ قسم کس طریقے کی کون سی نظم ہے. نظم بجلی کا کھمبا کس طرح کی نظم ہے؟ پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم یا ان میں سے کوئی نہیں. تو صحیح جواب ہے آزاد نظم، یعنی جس میں ہم قافیہ ردیف وغیرہ کی کوئی پابندی نہیں کرتے ہیں. ندا فاضلی کی شہرت کس طرح کی شاعر کی ہے؟ غزل گو ہے، جدید نظم نگار ہے، مرثیہ نگار ہے یا پھر مثنوی نگار ہے؟ چلیے سوال نمبر 74 میں، ندا فاضلی ویسے تو کئی سارے اصناف سخن میں انہوں نے کیا آزمائے ہیں، لیکن یہاں پر ہے ندا فاضلی کی جو شہرت ہے وہ جدید نظم نگار کے طور پر ہے. آگے بڑھتے ہیں. فلمی صنعت میں ندا فاضلی کس حیثیت سے وابستہ تھے؟ فلمی صنعت میں، فلمی صنعت مطلب فلم انڈسٹری میں ان کا وہ کس نام سے، کس
کیا کرتے تھے؟ ناول نگار سے لکھتے تھے. دیکھیے فلمی صنعت میں ناول نگار، افسانہ نگار نہیں، نغمہ نگار. نغمہ نگار مطلب کہ کیا کرتے ہیں، گانا لکھنے والے، سانگ رائٹر. کھڑا ڈنر کیا ہے؟ کھڑا ڈنر کیا ہے؟ یہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، آپ کی کتاب میں ہے، درخشاں میں ہے. نظم ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نظم ہے، لیکن کیسی نظم ہے؟ مثنوی غزل نہیں، مزاحیہ نظم. اس میں مذاق اڑایا گیا ہے نا. آج کل جو بف سسٹم یا کھڑے ہو کر کھانے کا جو کلچر چل رہا ہے، اسی کلچر کا مذاق اڑایا گیا ہے. لوگ جب کیسے لگتے ہیں، کیا ہوتا ہے. سید محمد جعفری کا تعلق کس ملک سے ہے؟ سید محمد جعفری کا تعلق کس ملک سے ہے؟ ہندوستان، ایران، پاکستان اور پھر بنگلہ دیش. صحیح جواب ہے آپ کا آپشن سی، پاکستان سے ہے. سید محمد جعفری کا تعلق بنگلہ دیش آپ کا پاکستان سے ہے. آگے بڑھتے ہیں. 78 میں جس نظم میں کسی مرنے والے پر غم کا اظہار کیا جائے اسے کیا کرتے ہیں؟ کسی مرنے والے پر غم کا اظہار کیا جائے، افسوس کیا جائے. قصیدہ نہیں، قصیدہ تو تعریف والے میں کرتے ہیں. مثنوی ہم کسی کی تعریف بیان کرتے ہیں. مرثیہ اور غزل، تو غزل تو ایک الگ ہی صنف ہے. مرثیہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جو ہم مرنے کے بعد میں کسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو آپ کا مثنوی کہلاتا ہے. مرزا غالب کا لقب کیا تھا؟ مرزا غالب کا لقب، دیکھیے ایک تو پوچھا جائے گا آپ سے تخلص. غالب کا تخلص ان کا تھا غالب. لیکن اگر پوچھا جائے کہ لقب کیا تھا، تو مرزا نوشہ. لوگ انہیں مرزا نوشہ کے نام سے جانتے تھے، مطلب پکارتے تھے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کسی کو پیار سے دوسرے نام سے بھی پکارتے ہیں. شامل نصاب نظم زہر عشق کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ مرثیہ سے ہے، مثنوی سے، قصیدہ سے، یا پھر مسدس سے؟ زہر عشق. سوال نمبر 80 میں بتائیں کیا ہوگا درست جواب. دیکھیے اس کا تعلق مثنوی سے ہے، اور زہر عشق کس کا ہے؟ شوق لکھنوی کا. آپ یاد کرتے چلیے، نوٹ کر لیجئے گا، شوق لکھنوی. ابو حنیفہ کس طرح کا نام ہے؟ یہ بھی گرامر سے متعلق سوال ہے. ابو حنیفہ، تو جب بھی ہم کسی لفظ میں دیکھتے ہیں نا، ابو جڑ جاتا ہے یا پھر ابن جڑتا ہے، تو اس طریقے کے جو بھی ہوں گے وہ سب کے سب آپ کے لیے کنیت میں جائیں گے. تو آپشن ڈی صحیح جواب ہے. ابو بکر روزانہ مدرسہ پڑھنے جاتا ہے. اس جملہ میں ابو بکر کیا ہے؟ ابو بکر روزانہ مدرسہ پڑھنے جاتا ہے. میں اس جملہ میں ابو بکر، دیکھیں اس پورا ایک جملہ ہے، اس میں ایک آپ کے پاس آ رہا ہے، ایک حصہ ہے جس میں ابو بکر ہے، دوسرے والے میں مدرسہ ہے، اور تیسرا پڑھنے جاتا ہے، پڑھنے جانا. ایک پڑھنا اور جانا، دونوں، پڑھنا الگ ہے، جانا الگ ہے، لیکن ہم ایک ساتھ ہی چلیے جوڑ لیتے ہیں دونوں کو. تو دیکھیے اس جملے میں آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے، کسی بھی جملے میں ہوتا ہے فعل، فاعل اور مفعول. روزانہ مدرسہ پڑھنے جاتا ہے، تو جانے والا کون ہے؟ ابو بکر. کسی کام کو کرنے والا جو ہوتا ہے وہ آپ کا فاعل کہلاتا ہے، تو فاعل ابو بکر. اور پھر جس کام کو کیا جائے وہ آپ کا مفعول کہلاتا ہے. تو یہاں پر کس کام کو کیا جا رہا ہے؟ پڑھنا ایک کام ہے نا، پڑھنے کو کیا جا رہا ہے، تو پڑھنے مفعول ہے، اور جانا یہاں پہ فعل ہے. تو ابو بکر روزانہ مدرسہ پڑھنے، اس جملہ میں ابو بکر کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. اگلا سوال ہے ذیل میں اسم مصغر. اسم کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، اس کے کیا کہتے ہیں، بڑائی یا چھوٹائی کے اعتبار سے. ایک آپ کا ہوتا ہے اسم مکبر، اور دوسرا اسم مصغر. تو اسم مصغر ہم کہتے ہیں کسی بھی چھوٹے اسم کو، یعنی جس کا معنی چھوٹا ہونے کا معلوم ہو، اور مکبر کہتے ہیں جس کا معنی بڑا ہونے کا معلوم ہو. جیسے کتاب ایک ہے، اس سے اس کا چھوٹی سی جو کتاب ہوتی ہے نا، اس کو ہم کتابچہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کتابچہ. تو یہ کتاب آپ کا بڑا ہے. ڈبہ یہ بھی بڑا ہے، اس کی جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اسے ہم ڈبیا بولتے ہیں. باغیچہ، ہاں یہ ایک لفظ ہوتا ہے، باغ کا مطلب بڑا، اور باغیچہ اسی کا چھوٹا سا جو ہوتا ہے اسے بول دیتے ہیں. تو کوشچن نمبر 73 میں آپشن آپ کا بی ہے، 83 میں بی ہے. ذیل میں اس میں ظرف کون ہے؟ ویسے اسم جس سے کسی جگہ کا معنی معلوم ہو، یعنی کسی جگہ کے بارے میں پتہ چلے، وہ کیا کہلاتا ہے؟
اسکول، کتاب، قلم اور پھر ٹوپی. اس میں ظرف یعنی جس سے جگہ، تو دیکھیے اسکول ہے نا جہاں پہ پڑھائی کی جاتی ہے، باقی قلم، کتاب، ٹوپی تو الگ چیز ہے، اسے کسی جگہ کا معلوم نہیں ہو رہا. تو اس سوال نمبر 84 میں آپشن اے ہے. 85 2 دن بعد امتحان ہو گئے. زمانہ کی کون سی قسم ہے؟ زمانہ کی آپ کو شروع میں بتایا تھا 3 قسمیں ہوتی ہے، ایک ماضی ہوتی ہے، دوسرا حال اور تیسرا مستقبل. ماضی ہم کہتے ہیں پاسٹ کو یعنی بھوت کال کو، حال کہتے ہیں پرزنٹ کو یعنی آپ کا ورتمان کال کو، مستقبل ہم کہتے ہیں بھوش کو یا فیوچر کو. تو 2 دن بعد امتحان ہوگا، یہ جو آپ کی زمانہ کی ہوگا بتایا جا رہا ہے نا، امتحان ہوگا، نہ ہوا ہے نہ ہو رہا ہے، بلکہ آنے والے وقت میں کہا جا رہا ہے کہ 2 دن بعد امتحان ہوگا، تو مستقبل آپشن بی آپ کا صحیح جواب ہے. ہسپتال کیا ہے؟ اس میں آلہ ہے، صفت ہے، ظرف ہے، حاصل مت. دیکھیے ہم ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کی جو قسمیں ہوتی ہیں جس سے کسی ٹول یعنی کسی کام کو کرنے والا جو معلوم ہو تو اس میں آلہ، اور کسی جگہ کے بارے میں جو بتایا تو وہ اس میں ظرف. تو آپشن سی یہاں پہ صحیح جواب ہے. وکیل کی جمع کیا ہوگی؟ وکیل جو آپ کا کورٹ میں کچہری میں جو آپ سے ملتے ہیں، تو وکیل کی جمع ہے وکلا. آگے بڑھتے ہیں. بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ جس لفظ کا ایک معنی ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے، کلام کہیں گے، کلیم کہیں گے یا پھر کمال کہیں گے. بامعنی لفظ کو ہم کہتے ہیں کلمہ، آپشن اے. باطن کی ضد کیا ہوگی؟ بطن، ظاہر، باطن یا پھر ظاہر. دیکھیے باطن 2 لفظ ہوتا ہے، ظاہر یعنی جو باہر ہے اور دکھ رہا ہے، یعنی باہری چیز کو، باہر والے کو ہم ظاہر، اور باطن جو آپ کا اندرونی ہے. کیا ہے؟ اندرون. کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے تھے؟ ایک یہ بھی سوال ہے، گرامر سے متعلق سوال ہے. کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں پایا جاتا ہے؟ فعل حال میں، فعل ماضی میں، فعل مضارع میں اور فعل مستقبل میں. تو حال اور مستقبل جو دونوں پایا جاتا ہے نا فعل میں، مضارع میں. آپشن سی صحیح جواب ہو جائے گا. مکتوب شہباز میں بشریٰ کی کون تھی؟ مکتوب شہباز جو آپ کی کتاب میں عبدالغفور شہباز کی ایک جو مکتوب شامل ہے، تو بیٹی، اچھا اس کو سدھار کر لیجئے گا، اصل ہے بیٹی، بیوی، ماں اور پھر بہن. سوال نمبر 91 میں بتائے کیا ہوگا درست. آپ لوگ کامنٹس میں بتاتے رہیے، دیکھتے چلیے کہ کیا، تاکہ بعد میں پتہ چل پائے کہ ہاں کتنا آپ صحیح جواب دے پا رہے ہیں، آپ کی تیاری کتنے پانی میں ہے. سوال نمبر 91 میں تو آپشن ڈی ہو جائے گا بہن. بشریٰ بہن تھی، مطلب انہوں نے خط لکھا، اس خط میں بڑی بہن کو، چھوٹی بہن کو بھی تھوڑا پڑھانے کے لیے ذکر کیا ہے، کہا ہے کہ چھوٹی بہن کو بھی تھوڑا پڑھائیں. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. شہباز کا پورا نام کیا تھا؟ عبدالشکور، عبدالودود، محمد عبدالغفور یا پھر عبدالکریم. شہباز کا پورا نام کیا تھا؟ عبدالشکور، عبدالودود، عبدالغفور یا پھر عبدالکریم. سوال نمبر 92 میں بتا کیا ہوگا درست جواب. چلیے یہاں پر سوال نمبر 92 میں ہے شہباز کا پورا نام محمد عبدالغفور. 92 کا آپ سی یہاں پہ بالکل صحیح جواب لے لیجیے. مہدی افادی اردو اور انگریزی کے علاوہ کس زبان میں مہارت رکھتے تھے؟ بتائیں کیا ہوگا درست جواب. مہدی افادی اردو زبان کے علاوہ اور بھی ایک زبان تھی جس زبان میں انہیں مہارت حاصل تھی. ہندی، عربی، فارسی اور پھر سنسکرت. تو انہیں اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی بہت اچھی سی صلاحیت حاصل تھی، وہ شاعری بھی اس میں کرتے تھے. مقبول احمد صمدانی مہدی افادی کے کون تھے؟ مقبول احمد صمدانی مہدی افادی کے کون تھے؟ سوال نمبر 94 میں بتائیں. 94 میں مقبول احمد صمدانی مہدی افادی کے دوست تھے، بھائی تھے، والد تھے یا پھر چچا تھے؟ تو دیکھیے دوست ہے. 2 دوستوں کا اس کا ذکر ہے کہ ہم تو اب حاجی ہونے کو چلے ہیں، مطلب کہ ایک عمر ہم لوگوں نے اپنی گزار دی ہے. فیاض رفعت کا تعلق کس شعبہ سے تھا؟ اسے رفعت یا رفعت دونوں پڑھ سکتے ہیں. فیاض رفعت کا تعلق کس شعبہ سے تھا؟ تدریس سے، آل انڈیا ریڈیو سے، صحافت سے یا پھر تنقید سے؟ تو فیاض رفعت کا تعلق آل انڈیا ریڈیو سے تھا. کسی خاص موضوع پر
दो आदमी गुफ्तगू करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अच्छा, ये वाला एक तरीके से कैरेक्टर है वो क्या कहते हैं, राजेंद्र सिंह बेदी का जो आपकी किताब में इंटरव्यू दिया हुआ है, उसी इंटरव्यू में फैयाज़ रिफत का किरदार है। किसी ख़ास मौजू पर दो आदमी की गुफ्तगू को हम कहते हैं इंटरव्यू। जो बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं वो न्यूज़ चैनल पे या अलग अलग जगहों पे अपनी इंटरव्यू देते हैं, वही आपका है। सवाल नंबर 97, चकबस्त की कौन सी नज़म आपके निशाब में शामिल है? पंडित बर्ज नारायण चकबस्त हुब्बुल वतन शायर के तौर पे उन्हें जाना जाता है। मनाजिर फितरत या मनाजिर कुदरत जो आपको दिया हुआ ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 98 है, देहरादून किस सूबा का सदर मकाम है? देहरादून किस सूबा का सदर मकाम है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और फिर हरियाणा। देहरादून किस सूबा का सदर मकाम है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और फिर उत्तराखंड। सवाल नंबर 98 में आपका सही जवाब है देहरादून। जब आपसे पूछा जाए ना तो बिल्कुल आप ये सही जवाब दीजिए। अच्छा, किसी तरह का कोई आपको अगर सवाल में कोई डाउट है या अगला वीडियो या किस तरीके किस टॉपिक पे आप और जानना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बता दीजिएगा तो हमारी अगली जो वीडियो आएगी उसी टॉपिक पे बिल्कुल वैसा ही आएगी। चलिए, ये आपके उत्तराखंड में है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यानी 99 है, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा। जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? बताएं क्या है दुरुस्त जवाब? मनाजिर कुदरत नहीं, ये तो आपका क्या कहते हैं चकबस्त का है। इंडिया गेट हम नौजवान हैं। क्या होगा दुरुस्त जवाब सवाल नंबर 99 में? हाँ, जगन्नाथ आज़ाद की जब हम बात करते हैं तो इंडिया गेट क्या है? इंडिया गेट ये उनकी ही नज़्म है। लास्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? लास्ट आखिरी क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? 1947, 48, 50 या फिर 1949 में? सही जवाब हो जाएगा 1947 में वो दिल्ली आ गए। चलिए, तो 100 क्वेश्चंस आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 था, यानी एक वीडियो पिछली वीडियो में जो आपकी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने 50 क्वेश्चन सोल्व किए। ये दूसरी वीडियो है, इसमें हमने 50 क्वेश्चन सोल्व किए। टोटल हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। ये आपका एक प्रैक्टिस सेट या इसको हम मॉक टेस्ट भी कह सकते हैं, ये आपका कंप्लीट हुआ। और आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद आपने कितने जवाब सही किए हैं इसका अंदाज़ा लगाइए या फिर खुद का अपना एहतिसाब कीजिए और देखिए कि हम कितने पानी में हैं, इसमें से हम कितने जवाब दे पा रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम फिर एंड करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।